سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی کا کمال یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، ولیکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر اور ساری کتابوں پر اور سارے پیغمبروں پر، وآتى المال على حبه ذوي القربى، اور وہ شخص، نیکی یہ ہے کہ وہ شخص مال دیتا ہو مال کی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، اور اسی طریقے سے وہ مال دیتا ہو سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے والوں میں، گردن کی آزادگی میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ کوئی عہد کرے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور وہ صبر کرنے والے ہوں تنگی میں بھی، خوشحالی میں بھی، اور خاص طور پر جنگ کے وقت میں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی بیماریاں، ان کی کارستانیاں، بہت سارے مسائل کو بیان کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا واقعہ بیان کیا، اور اس تعمیر کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منشا اور خواہش کے مطابق بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ جب ہجرت کر کے گئے مدینہ منورہ میں تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد جناب اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کے اوپر یہود و نصارہ نے جو واویلا کیا، جو اعتراضات کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا جواب دیا ساری چیزوں کا۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ کے متعلق حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً جو بیت اللہ شریف کا جو واقعہ ہے اسی سے ملتی جلتی، اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ ایمان تو صرف یہی ہے کہ جو آدمی بیت المقدس کی طرف یا مشرق یا مغرب کی طرف جو رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے وہی مومن آدمی ہے، بس اس کے علاوہ کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ چونکہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہود بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور نصارہ جو ہے وہ مشرقی حصے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو ان کے نزدیک ایمان کا دار و مدار صرف اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، یہ نہیں ہے کہ آدمی جناب اللہ ساری نیکی اور ایمان کا سب یہی ہے، بلکہ اصل نیکی، اصل ایمان اور اصل کمال کیا ہے؟ وہ اصل ایمان اور کمال یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، ان کے اوپر کیا ہے؟ ایمان لے کر آئے، اس پر جم جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ انسان جناب اعلیٰ ایمان تو رکھ رہا ہے، یہ ان چیزوں کو تو مان رہا ہے، لیکن جناب اللہ پر ایمان نہیں رکھ رہا، اللہ پر ایمان نہیں رکھ رہا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، کوئی وہ کہتا ہے ہاں یار مثال کے طور پر نماز بہت اچھی ہے کہ اس میں خوب ایکسرسائز بھی ہو جاتی، اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے، تو پڑھنی چاہیے، اور وہ نماز باقاعدگی سے پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مان رہا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، وہ کہتا ہے ہاں یار یہ بہت اچھا فلسفہ ہے کہ اس سے جو معاشرے کے اندر سفید پوش ہیں، غریب ہیں، پور میں ہیں، ان کو جناب اعلیٰ بندہ ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہے اور ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، کوئی جنت کوئی نہیں ہے، جہنم کوئی نہیں ہے، یوم آخرت کوئی نہیں ہے، جی قیامت نہیں ہے، حساب کتاب کوئی نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں، جہاں سے ہاتھ لگے وہیں سے ہاتھ مار دو۔ یہ ایسے ایمان کا کہاں اعتبار کیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا کہ اصل نیکی تو صرف جناب اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جہاں ہم کر رہے ہیں، تو باقی کوئی چکر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اصل نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کیا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ امام بزاوی مشہور مفسر ہے، مفسر قرآن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ قرآن مجید کی بڑی جامع ترین آیات میں سے ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر ایمانیات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، اور اسی طریقے سے جناب دیگر معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، تہذیب اخلاق سے متعلق بھی، یہ ساری چیزیں اس آیت مبارکہ کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت بڑی جامع معنی کیا ہے؟ آیت مبارکہ ہے۔ تو بعد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی اور سارا کمال یہی نہیں ہے کہ ایمان کا دار و مدار صرف اسی کے پر ہو کہ انسان مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، بلکہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل ایمان کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر ایمان باللہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق
اور کائنات کا مدبر اور متصرف فی الامور سمجھے، یعنی سارے جو کام چل رہے ہیں اسی کے حکم سے ہو رہے ہیں، اس کے حکم سے کوئی ایک پتا تک اپنی جگہ پر ہل نہیں سکتا، کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری چیزیں، یہ کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ من آمن باللہ، جو ایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رکھے، ایمان رکھے۔ پھر والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان رکھے۔ یوم آخرت یعنی دا اینڈ، جو اینڈ ڈے ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ کیوں کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کا جو حساب و کتاب ہونا ہے سزا کی شکل میں یا جزا کی شکل میں، وہ تو قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا۔ وہ تو جب حساب و کتاب ہوگا تب بھی پتہ چلے گا کیا کھویا کیا پایا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو جناب اعلیٰ یہ دنیا کے اندر رہ کر اس کا حقیقی اور صحیح معنوں میں یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے والیوم الآخر کہ نیکی کیا ہے کہ انسان ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ ایمان بالآخرت، آخرت کے دن پر بھی کیا رکھے؟ ایمان رکھے۔ ورنہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے مشرکین مکہ بھی تھے، وہ بھی کچھ چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے نا کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ لات منات عزا ہبل کسی کا نام نہیں لیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے۔ لیکن اگر جناب اللہ وہ کہے کہ باقی کام، تو وہ کہیں اللہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنے والے ہیں، یہ بھی کرنے والے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب اللہ وہ کہیں کہ آخرت، مرنے کے بعد زندہ ہونا، تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی چکر نہیں، یہ کوئی چکر نہیں، بس مر گئے، کھپ گئے، ختم ہو گئے، بس یہی کیا ہے زندگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ تو اس یوم آخرت کے اوپر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو قرآن و حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کر دی، ٹھیک ہے، کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، یہ ساری چیزیں اس یوم آخرت کے اندر کیا ہے؟ آ جاتی ہیں۔ تو میں کہ اصل نیکی کیا ہے؟ ایمان باللہ اور اس طرح یوم آخرت، اور اس کے ساتھ ساتھ والملائکتی، اور فرشتوں پر کیا رکھنا؟ ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام کا کنٹرول اپنے پاس رکھا ہے، لیکن مختلف ڈپارٹمنٹ بنا دیے، کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر فرشتوں کے سپرد کر دیے کہ بارش برسانا ان کے ذمے ہے، روزی پہنچانا ان کے ذمے ہے، یہ فلاں کام کرنا یہ ان کے ذمے ہے، ہواؤں کا چلانا یہ ان کے ذمے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کے ذمے کیا ہے؟ لگا رکھا ہے۔ اور یہ جو وہ فرشتے سر انجام دے رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وہ رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ کے کام کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ جو کہا گیا ہے ایز اٹ از ویسے کا ویسے ہی کریں گے، اس میں سر منہ بھی اس سے انحراف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب یہ فرشتے جو ہیں ان سب پر ایمان لانا۔ محترم سامعین اکرام، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کتنے ہیں یہ کوئی انسان ان کی تعداد کو نہیں جان سکتا۔ مشہور جو فرشتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 بڑے مشہور فرشتے ہیں، سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، سیدنا حضرت میکائیل علیہ السلام، سیدنا حضرت اسرافیل علیہ السلام، سیدنا حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ مشہور فرشتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 6 فرشتوں کا ذکر کیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، مالک کا اور راعد کا ہاروت اور ماروت، یہ 6 فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام ذکر کیا ہے۔ ورنہ باقی جو فرشتے ہیں یہ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک انسان کے ساتھ جناب اللہ 24 25 فرشتے، صبح میں الگ، شام میں الگ، ٹھیک ہے نا؟ یہ یحفظون لہو معقبات من بین یدی ومن خلفی یحفظون من امر اللہ، کوئی کرامن کاتبین کی شکل میں، کوئی کس شکل میں، کوئی کس شکل میں، صبح کے الگ ہیں، شام کے کیا ہیں؟ الگ ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کے متعلق فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ آپ اللہ کے لشکروں کو، ان فرشتوں کو آپ نہیں جان سکتے کہ کتنی اللہ ان کی تعداد ہے، کوئی انسان نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان سارے فرشتوں پر کیا ہے؟ ایمان لانا ضروری ہے۔
ان سب فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، والکتاب والنبیین، اور اسی طریقے سے کتابوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 4 کتابوں کا نزول فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ ایک ان میں سے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید ہے، چوتھے نمبر پر قرآن مجید ہے۔ باقی جو پہلی 3 آسمانی کتابیں ہیں، ان کے احکامات کو جب قرآن مجید کا نزول ہوا ان کو منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن اب اہل ایمان کے اوپر اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو 3 کتابیں اور دیگر جو صحائف اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے۔ اپنے اپنے وقت کے اندر حضرات انبیاء علیہ السلام کا ان پر نزول ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا وہ برحق تھا، ان پر بس اتنا اجمالی ایمان رکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ لیکن اس قرآن مجید کے اوپر تفصیل کے ساتھ ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کی ایک ایک چیز کو ماننا ضروری ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو ساری کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، والنبیین، اور اسی طریقے تمام حضرات انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اب جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے متعلق خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں شاہ فرمائی، جن میں سے 2 یہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعضوں کو ہم نے بعضوں پر فضیلت تو دی ہے، ٹھیک ہے، درجات کے اعتبار سے، لیکن فی ذاتی، ان کے پیغمبری، ان کی نبوت، ان کی رسالت کے متعلق لا نفرق بین احد من رسل، ہم ان رسولوں کے درمیان میں فرق نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے، کوئی مسلمان یہ کہے کہ بھئی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا حضرت فلاں حضرات انبیاء، میں ان پر ایمان نہیں رکھتا، میں ان کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، وہ تھے نہیں تھے، آئے تھے نہیں آئے تھے، میں اس کو نہیں مانتا۔ یاد رکھیے گا اس شخص کا ایمان کا میں وہ مومن نہیں ہے۔ ایمان کے لیے جناب ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا ضرور۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، سب پر ایمان رکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، وقت کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وقت کے وہ اپنے وقت کے اندر نبی تھے، بس ان کی نبوت پر اتنا ایمان رکھنا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ڈیٹیل کے ساتھ ان کے ختم نبوت کے اوپر بھی ایمان رکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اور ابھی حضرات انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے، اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 روایات آتی ہیں، اور دونوں اس درجے کی نہیں ہے کہ ان کو جناب اللہ بندہ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس درجے کی ان کو روایت قرار دیا جائے۔ ایک ضعیف روایت ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000، اور دوسرا فگر 2,24,000 کا آتا ہے۔ اسی وجہ سے محتاط اندازے کے مطابق جب ان کی تعداد کو بیان کیا جائے تو یہ کہا جائے کہ کم و بیش 1,24,000 حضرات انبیاء علیہ السلام، 1,24,000 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 1,24,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کم کتنے ہیں یہ تو بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، زیادہ کتنے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، پتہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر سارے حضرات انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کچھ کا ہے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ بعض حضرات انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہم نے بیان کر دیا، اور بعض کے متعلق کیا ہے، بیان نہیں کیا۔ آگے اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جو انشاءاللہ عزیز ساتھ ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تو فرمایا کہ اصل نیکی ان چیزوں پر کیا ہے، ایمان لانا، ان ساری چیزوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں پر ایمان لانے کی اور اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔